ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب لوگ پچھلے لیکچرز میں دیکھ پا رہے ہوں گے، میں بار بار اس چیز کا ذکر کر رہا تھا کہ ہندوستان میں جو فارسی ادب ہے اس میں جن لوگوں کا خاطر خواہ کنٹریبیوشن ہے، بڑے بڑے نام ہیں، لیکن بعد کے لوگوں میں علامہ اقبال ایک بڑی ہستی ہے۔ حالانکہ ان کی جو شہرت ہے وہ اردو شاعری کے حوالے سے ہے، لیکن ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ فارسی ادب کی بڑی خدمت علامہ اقبال نے کی ہے، اور ایک بڑا کارنامہ ان کا فارسی ادب کے تعلق سے بھی ہے۔ ان کی شاعری فارسی میں بھی انہوں نے شاعری کی ہے، اور آپ اس کا اندازہ اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ ہم لوگ جو یہ پیپر پڑھ رہے ہیں وہ اسپیشل اسٹڈی آف علامہ اقبال کے نام سے پڑھ رہے ہیں، اور پورا کا پورا پرچہ، مطلب ایک پورا پیپر جو ہے وہ علامہ اقبال کے خدمات کے حوالے سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات چیت میں نے کی بھی تھی، آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کیا تھا کہ الگ الگ ان کے پہلو ہیں، ان سب پہ آپ لوگ غور کریں۔ میں آج اپنے اس لیکچر میں کچھ باتیں بہت سرسری طور پہ علامہ اقبال کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 5-10 منٹ کی 15 منٹ کی ایک بات چیت ہم لوگ کرتے ہیں، اور پھر آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہر ایک پہلو کا ایک ڈیٹیلڈ انالیسس آپ لوگ کیجئے گا، ہے نا۔ میں نے سلیبس کو ایکسپلین کیا تھا آپ لوگوں کو، ہے نا۔ سلیبس پہ اگر آپ لوگ نظر ڈالیں گے علامہ اقبال کے حوالے سے، ہے نا، تو مطلب بہت ڈیٹیلڈ آؤٹ لائن نہیں ہے سلیبس میں، بہت چھوٹی چھوٹی باتیں لکھی ہیں، لیکن اس کو بہت احتیاط سے پڑھنے کی اور ہر ایک پہلو کو بہت تفصیل سے پڑھنے کی ضرورت ہے نا۔ اسپیشل پیپر کے نام پہ یہ ہوتا ہے، یہ بیسیکلی ڈسپلین اسپیسیفک الیکٹیو ہے، مطلب کئی سارے الیکٹیوز آفر کیے جاتے ہیں، اس میں ڈسپلین اسپیسیفک الیکٹیو کے طور پہ سی بی سی ایس پیٹرن میں یہ آپ کے ہاں شامل ہے۔ تو ڈی ایس سی میں جو علامہ اقبال کا خصوصی مطالعہ آپ کو کرنا ہے، اس میں جو پہلا یونٹ ہے وہ ہے جنرل سروے آف لائف اینڈ پرشین ورکس آف علامہ اقبال۔ اب یہ دیکھیے کہ صرف اتنا لکھا ہوا ہے کہ جنرل سروے آف لائف اینڈ پرشین ورک آف علامہ اقبال۔ تو ہم حالانکہ فوکس رکھیں گے اپنے آپ کو ان کی زندگی اور ان کے احوال دیکھیں گے اور ان کی فارسی شاعری پہ بحث کریں گے، لیکن ہمیں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پرشین جو کہ یا ایز اے اسٹوڈنٹ آف لٹریچر جو علامہ اقبال کو اسٹڈی کرنا چاہتا ہے، اس کو اردو شاعری کے بارے میں بھی ایک ہے نا، ایک عمومی جائزہ اس کو لے لینا چاہیے، ہے نا، کسی بھی اسٹوڈنٹ کو ان سے واقفیت ہونی چاہیے۔ دوسرے یونٹ میں فلاسفیکل آسپیکٹ آف اقبال's پوئٹری ہے، اور اقبال اینڈ مولانا روم ہے۔ تو دیکھیے دونوں چیزیں اقبال کے فلسفے پہ بحث کرنی ہے۔ اب اقبال کی تصانیف جب اب سے تھوڑی دیر میں جب میں آپ سے بات کروں گا تو اقبال کے تصانیف پہ گفتگو ہم لوگ کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ ان سارے ان تصانیف میں جو ایک بہت بڑی بات ہے وہ ہے ان کا فلسفہ، ہے نا، دا فلاسفی آف لائف، اور دا فلاسفی آف ایوری تھنگ ایز سو ٹو سے۔ تو ان کا جو فلسفہ ہے اقبال کا، اس کو بھی پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی یونٹ میں جی آپ کو مولانا روم کے حوالے السلام سے، علیکم۔ علیکم السلام، میں کچھ بات چیت کر رہا ہوں، ریکارڈ پہ ہے، آپ لوگ کچھ دیر سن لیں، پھر ہم لوگ آپ سے واپس آ کے بات کرتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پھر اسی یونٹ میں جہاں ان کے فلسفے کی بات کر رہی ہے، تو اقبال اور مولانا روم ان دونوں کو ملا کے ایک اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اقبال اور مولانا روم کیوں ہے، کیا دیکھنے سے ہی صاف واضح لگتا ہے ایسا کہ اقبال پہ مولانا روم کے اثرات رہے ہوں گے۔ ان کے جو پریفیسز آپ پڑھیں گے، جو ان کے کلیات میں، ان کے دواوین یا دیوان کے ان کے کلیکشنز کے جو وہ ہیں، اس میں وہ خود اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح سے وہ کتنے اس سے افیکٹڈ تھے، اور ان کا جو فلسفہ تھا اس سے کس طرح سے متاثر تھے۔ تو یہ ہے
پھر ایک کل بھی میں بتا رہا تھا اس بات کو کہ ایک اقبال کی اسٹڈی جب بھی ہم کرتے ہیں تو اس کو نیشنلسٹ پوئٹ کے فارم میں دیکھنے کی ضرورت ہے. میں بار بار ایک چیز کو ریپیٹ کر رہا ہوں, کل بھی کہہ رہا تھا میں کہ جب ہم نیشنلزم کی اقبال کے یہاں بات چیت کریں گے تو ہم پالیٹکس میں نہیں جائیں گے, خاص طور سے اس صورت میں جب کہ وہ ہمارے پڑوسی ملک کے شاعر ملی کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں. ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا جیسی نظم ان کی تخلیق ہے اردو میں, اور ہم ان کی فارسی شاعری کے حوالے سے ان کو ایک نیشنلسٹ پوئٹ کے حوالے سے ریکگنائز کرنے کی کوشش کریں گے. پھر ان کی غزلیں ہیں, ان غزلوں کا بھی مطالعہ کریں گے اور ان کی مثنویوں کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے. اور پھر جب اتنی ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہوں گے تو پھر ہم یہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ اقبال کیا سب کے ہندی کا ایک نمایاں شاعر ہے چونکہ ہندوستان میں رہا ہے, اور سب کے ہندی کی جو خصوصیات ہیں, مشکل پسندی, استعارات, مشکل تراکیب کا استعمال, یہ ساری چیزیں ہم ٹریک کرنے کی کوشش کریں گے. تو اقبال بحث ہے شاعر سب کے ہندی, اس اینگل سے بھی ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اقبال کی زندگی اور کی خاص باتیں کیا رہی اور کہاں پیدا ہوئے اور کیا چیزیں ان کی رہی جس کی وجہ سے شہرت رہی. تو یہ آپ کو آپ کہیں بھی, اقبال اتنا بڑا شاعر ہے, اس کے بارے میں احوال و آثار پہ بہت سارے مقالے آپ کو مل جائیں گے, بہت ساری کتابیں آپ کو مل جائیں گی, تو آپ کہیں سے پڑھ سکتے ہیں. میں بہت سرسری طور پہ آپ سے ڈسکس کرتا چلوں کہ سیالکوٹ میں یہ پیدا ہوئے تھے, ہے نا. اب یہ سیالکوٹ جو ہے وہ اس کو اگر آپ دیکھیے, ہے نا, تو وہاں جو ہے بہت بڑے بڑے اسکالرس اور پوئٹ پیدا ہوئے ہیں سیالکوٹ میں, ہے نا. اور جس میں کہ مولوی عبدالحکیم, ہے نا, کا نام بہت اس سے لیا جاتا ہے. بہت بڑے مطلب فقیہ تھے, محدث تھے, تھیولوجین تھے, ہے نا. اور شمس العلماء مولانا مولوی سید میر حسن, ہے نا, جنہوں نے عربی اور فارسی کی تعلیم میں درس و تدریس میں اپنی زندگی کو ختم کر دیا, اور بہت سارے ان کے شاگرد ہوئے, ہے نا. تو مولوی میر حسن کے جو شاگرد تھے ان میں سے بہت سارے لوگ رہے ہیں. میں بہت سرسری طور پہ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. جو نام میں لے رہا ہوں ان کے بارے میں پڑھیے, پھر ان کے شاگردوں کے بارے میں پڑھیے کون لوگ تھے, تو اس میں بڑا بڑا نام آپ کو دیکھنے کو ملے گا. لیکن انہی میں سے ایک شاگرد رہا ہے محمد اقبال کا, ہے نا. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ علامہ اقبال کس طرح سے مطلب علم و ادب کی دنیا میں کتنی شہرت ان کو ملی. تو یہ مولوی میر حسن کے شاگردوں میں سے تھے, تو ان کے کنٹمپریریز کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے نا. مرے کالج ایک سیالکوٹ میں ہوا کرتا تھا جہاں سے انہوں نے انٹرمیڈیٹ کا ایگزامینیشن پاس کیا, اور پھر وہاں کے بعد لاہور چلے آئے, اور گورنمنٹ کالج جوائن کرنے کے بعد ایم اے کی ڈگری انہوں نے فلسفی میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی. تو دیکھیے اقبال کے ہاں جو فلسفے کا عنصر ہے نا, اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ بھی ہو سکتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کی تعلیم جو ہے وہ بھی فلسفے کے میدان کی رہی ہے نا. ایم اے کی ڈگری جو ہے ان کی وہ فلسفے کی ہے, ٹھیک ہے. یہ بہت ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بالکل شروعاتی دور سے ہی ان کا جو ہے وہ پوئٹری کے لیے ایک ذہن ان کا آمادہ تھا, اور بچپن سے ہی وہ شاعری کا ذوق رکھتے تھے. اور یہ بھی بہت عام بات ہے کہ جس زمانے میں وہ تھے اس زمانے میں اردو کے جو شعراء تھے وہ گلی کوچے میں پیدا ہو رہے تھے, ہے نا, اور اردو شاعری جو ہے وہ بہت پاپولر تھی. تو یہ بھی پنجاب کے اس خطے میں, یونائٹڈ پروونس میں, بلکہ دوسرے خطوں میں بھی اردو کو سمجھا جاتا تھا, اردو میں شاعری ہوتی تھی, اور ان کا بھی اس طرح سے لگاؤ ہو گیا تھا, ہے نا. جب ان کی تعلیم ختم ہوئی تو فلسفی میں ہی گورنمنٹ لاہور کالج جہاں سے وہ پڑھے تھے, گورنمنٹ کالج آف لاہور, وہیں پہ فلسفہ میں اسسٹنٹ پروفیسر وہ مقرر کر دیے گئے.
1905 ईस्वी में, देखिए ये टाइम फ्रेम बहुत इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि कल भी जब बातचीत कर रहे थे तो कोई आप में से ही कोई कह रहा था कि किस तरह से गर्ब ज़दा है उनका, उनकी उनकी जो तालीमात है, उनका जो फ़लसफ़ा है, वो गर्ब ज़दा है, यानी उस पे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बहुत बहुत ज़्यादा है। तो ये जो है 1905 ईस्वी में ये इंग्लैंड के लिए चले गए और वहाँ रह के कैम्ब्रिज में उन्होंने 3 साल तक एक एडवांस स्टूडेंट की हैसियत से तालीम हासिल की, है ना? और उसी वहीं रहते हुए बार की यानी वकालत वाली जो तालीम हासिल होती है, वो तालीम उन्होंने हासिल की, वो क्वालिफ़ाई कर गए बार के लिए और वहाँ पे उन्होंने वकालत भी सीखा उन्होंने, है ना? वहीं इंग्लैंड में रहते हुए, है ना? उन्होंने फ़ारसी में कुछ अशआर कहना शुरू किए और जिन लोगों ने इनके फ़ारसी कलाम को सुना, उसने बहुत ज़्यादा जो है इनको एप्रिशिएट किया, है ना? और फिर उनको ये एहसास हुआ कि वो ज़बान के जिसमें सादी, हाफ़िज़ और ख़य्याम जैसे लोगों ने शायरी की है और बहुत मीठी ज़बान है, बहुत ज़्यादा उसका असर होता है। तो उन्होंने सोचा शायद कि उर्दू को तरक्की देने में उस ज़बान का भी बहुत रोल है और हमें उस ज़बान में भी शायरी करनी चाहिए, है ना? और इसी को देखते हुए 1908 में जब वो वापस आए, तो फ़ारसी में अपना कलाम वो कहते रहे इस दौरान और 1915 में यानी 7 इयर्स आफ्टर ही रिटर्न्ड फ्रॉम इंग्लैंड, इन्होंने पहली एक जो उनका कलेक्शन ऑफ पोएट्री है वो उन्होंने शाये किया और उसका नाम था असरारे खुदी, है ना? अब देखिए कल मैं उनके फ़लसफ़े पे बातचीत कर रहा था और मैं बता रहा था कि किस तरह से खुदी का सेंस जो है उनके यहाँ बहुत ज़्यादा है और उस फ़लसफ़े में खुदी शामिल है ना? अ, तो ये जो है वो इनका जो पहला कलेक्शन है, वो असरार खुदी के नाम से असरार, असरार मतलब सीक्रेट्स, है ना? असरार खुदी यानी द सीक्रेट्स ऑफ सेल्फ, है ना? ये लगभग 150 सफ़े की एक किताब थी, है ना? जो इन्होंने शाये की, है ना? उनके कलेक्शन ऑफ पोएम्स। अब ये इतना पॉपुलर हुआ और लोगों को इतना इसने इन्फ्लुएंस किया कि ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर के लिटरेरी सर्कल में भी इनको बहुत मकबूलियत हासिल हुई, है ना? अ, हिंदुस्तान में ज़ाहिर है उर्दू के शायर की हैसियत से तो इनकी मकबूलियत थी ही, है ना? लेकिन जो फ़ारसी का इनका कलाम था, है ना? वो इनकी शोहरत जो है वो इनकी शोहरत का सबब बना बैरून मुल्क। यानी जो लोग अफ़गानिस्तान में थे, जो लोग ईरान में थे, जो लोग टर्की में थे, जो लोग रशिया में थे, है ना? ये आपको पता है कि ये ऐसा दौर है जब माइग्रेशंस चल रहे थे और बहुत सारे ईरानी वहाँ रह के काम कर रहे थे। तो जो इनका ईरानी या फ़ारसी कलाम था, वो वहाँ पढ़ा गया बैरून मुल्क अ, और वहाँ एप्रिशिएट किया गया और इस तरह से अक़बाल की शोहरत जो बैरून मुल्क हुई, वो उनके फ़ारसी कलाम की वज़ह से हुई। हमें ये भी याद रखना चाहिए। 1920 ईस्वी में प्रोफ़ेसर निकलसन हैं, जो कैम्ब्रिज के बहुत जाने-माने ओरिएंटलिस्ट हैं, है ना? उलूम मशरिक़िया के बहुत नामवर एक कह सकते हैं कि मुहक़्क़िक़, अदीब प्रोफ़ेसर निकलसन थे, है ना? तो इन्होंने जो असरार खुदी है, उसका ट्रांसलेशन जो है वो अंग्रेज़ी में कर दिया, है ना? और इसकी वजह से इस तरह से इस ट्रांसलेशन की वजह से अक़बाल जो है, वो इंग्लिश जो रीडर है या अंग्रेज़ी दाँ तबक़ा जो है, उसके सामने ये इंट्रोड्यूस कर दिए गए, है ना? इनका जो कलाम था वो अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट हो गया। तो वेस्ट में इंट्रोड्यूस किया प्रोफ़ेसर निकलसन ने इनको, ठीक है? और इस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने भी इनके स्कॉलरशिप का जो है वो मतलब एक तरह से पज़ीराई हुई वहाँ पे और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब देखा कि इनके कलाम में किस तरह की ख़ास बात है और कितना बड़ा स्कॉलर है, तो इनको वहीं पे नाइटहुड का खिताब दिया गया और आप जानते हैं कि अल्लामा सर मोहम्मद इकबाल सर के खिताब से भी इनको नवाज़ा गया है। तो नाइटहुड का खिताब इनको मिला था
اور اس میں میں پھر دہرا رہا ہوں کہ اس میں ایک بڑا کنٹریبیوشن جو رہا وہ نکلسن کا رہا، کیونکہ اس نے اسرار خودی یا سیکریٹ آف لائف کا ترجمہ کیا، ہے نا۔ پھر جب اسرار خودی ان کی مکمل ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے، میں ابھی اس پہ تبصرہ نہیں کر رہا ہوں کہ اسرار خودی، بس اتنا کہہ کے چھوڑ دیا کہ اسرار خودی ہے نا۔ اب ان کی جو دوسری تصنیف ہے وہ ہے رموز بے خودی۔ پہلا کیا تھا؟ اسرار خودی، یعنی سیکرٹس آف سیلف، مطلب اپنے خود کے جو اندر کی چیزیں ہیں، آپ کی جو آپ کے اندر جو چیز ہے، اپنے آپ کو پہچاننا۔ آدمی دنیا بھر کی چیزوں میں لگا رہتا ہے، اس کا تجزیہ کرتا ہے، اس کے بارے میں سوچتا ہے، اس کے بارے میں باتیں کرتا ہے، لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنا انالیسس کرتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ تبھی کسی کے لیے کچھ کر پائیں گے جب آپ اپنا محاسبہ کر سکیں گے۔ تو دیٹ واز سیکرٹ آف سیلف، ہے نا، اسرار خودی، اپنے اندر کے چھپے ہوئے جو چیزیں ہیں ان کو پہچاننا، اس کو تلاشنا، اس کو ڈھونڈنا۔ دیٹ واز دا بک، دیٹ واز دی فرسٹ رائٹنگ آف اقبال۔ پھر وہ جو دوسری جو ان کی اٹیمپٹ ہے وہ ہے رموز بے خودی، ہے نا۔ یہ سب پرشین کی ہے، فارسی کی ہیں۔ رموز بے خودی یعنی ہنٹس آن سیلف لیسنس۔ جب آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا، ہے نا، تو پھر آپ سیلف لیس ہو جائیے، مطلب آپ جب اپنے آپ سے بے خود ہو جائیں گے، ہے نا، تبھی آپ دوسروں کی مدد کر پائیں گے یا دوسروں کے لیے کچھ کر پائیں گے، ہے نا۔ وہ کب ہوگا؟ جب آپ سمجھ پائیں گے، اپنی لمیٹیشن سمجھ پائیں گے، اپنے پاور سمجھ پائیں گے۔ تو یہ ہے، دیکھیے، بہت میں سرسری طور پہ آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اقبال کے فلسفے کا ایوولوشن کس طرح سے ہے نا۔ تو پھر ان کی جو دوسری تصنیف ہو گئی وہ رموز بے خودی ہو گئی، ہے نا۔ اور پھر اس کو بھی بہت اچھا ریسیپشن ملا آڈینس کے بیچ میں، ہے نا۔ اس کے بھی کئی سارے ایڈیشن چھپے، ہے نا۔ اور اسرار اور رموز جو ہیں یہ کئی بار جو ہے شائع ہوا، اور اس کو لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا، سراہا، اور اس سے ان کے فلسفے کو، اقبال کے فلسفے کو سمجھنے میں مدد ملی۔ تو یہ دو چیزیں ہو گئی۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ان کی ایک اور کلیکشن جو ہے وہ شائع ہوئی، وہ اس کا نام تھا پیام مشرق، ہے نا۔ پیام مشرق، پیام مشرق جو ہے وہ رموز بے خودی کے بعد شائع ہوا۔ اور اب جو پہلی جو دو کتابیں ہیں، ہے نا، جو پہلے جو دو کلیکشنز ہیں، مطلب ایک تو اسرار خودی اور دوسرا رموز بے خودی، اس دونوں میں تو ایک طرح کا تسلسل ہے موضوعاتی اعتبار سے، لیکن یہ جو پیام مشرق ہے، یہ جو اس میں جو نظمیں ہیں وہ کوئی کانٹینیوس تھیم نہیں ہے نا، ایک تسلسل کے ساتھ کہی ہوئی باتیں نہیں ہے اس میں، ہے نا۔ لیکن ایک عجیب سی بات ہے کہ مسلینیس، ہے نا، الگ الگ طرح کے شارٹ پوئمز لکھے گئے ہیں، ہے نا۔ اور پیام مشرق، ہے نا، وہ ہے کیا کہ میسج آف دا ایسٹ۔ اب یہ میسج آف دا ایسٹ کس کو دے رہے ہوں گے؟ ظاہر ہے ویسٹ کے لیے یہ لکھ رہے تھے، ہے نا۔ اور یہ آپ جب اقبال کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جو مغربی جو رائٹرز تھے، آتھرز تھے، اس میں ایک گیٹھے تھا، ہے نا، جس سے وہ بہت انفلوئنسڈ ہوئے تھے، ہے نا۔ تو جو گیٹھے کا جو دیوان ہے، اس کے ایک طرح سے ریسپانس میں انہوں نے اس کو لکھا تھا، ہے نا۔ اور پیام مشرق، اس میں مشرق کا جو پیغام ہے، جو پیام ہے، وہ انہوں نے اس کو الیبوریٹ کیا ہے اور اپنے چھوٹے چھوٹے پوئمز کے شکل میں لکھا ہے۔ تو یہ تیسری ان کی کلیکشن ہو گئی۔ اور جو فارسی کے تعلق سے جو ان کی چوتھی اور بہت اہم کتاب ہے وہ ہے زبور عجم، ہے نا۔ اور پھر اس میں بھی اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے بیوٹیفل لٹل پوئمز ہیں، اور وہ اپنے آپ میں ایک مکمل کتاب ہے زبور عجم، ہے نا۔ اب ہم یہ باتیں تھی جو میں نے آپ کو بتائی ان کے 4 تصانیف کے حوالے سے۔ میں نے گیٹھے کا بھی ذکر کر دیا بہت اشاروں میں، میں نے ویسٹ کا بھی ذکر کیا، غرب زدگی کی بات کل آپ لوگ کر ہی رہے تھے، ہے نا۔ تو اب ان سب کی روشنی میں ہم اقبال کے بارے میں اور زیادہ تفصیل میں جاننے کی، دیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے، ہے نا۔ اپنے نیکسٹ لیکچر میں بتاؤں گا کہ وہ کون سی باتیں تھی جو
اقبال کو دوسرے شاعروں سے الگ کرتی ہیں، وہ کون سی باتیں تھی جو فارسی تصانیف کو ان کے ہے نا ایک الگ مقام دیتی ہیں؟ تو میری طرف سے آج کی بات چیت میں بس اتنا ہی۔ نیکسٹ کلاس میں پھر ہم اس سے آگے کی بات چیت انشاءاللہ کریں گے۔ تو میں آج یہیں پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کو اگر کوئی کامنٹ یا کوئی بات کہنی ہو تو